اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ ظاہر کو مت دیکھ، آگ دیکھنے میں سرخ ہوتی ہے پر اس کا جلایا ہوا سیاہ ہو جاتا ہے۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ چار مسلمان اب ایک سمت میں اسی وقت چلتے ہیں جب پانچواں ان کے کندھے پر ہو۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھیں، اس پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائیں۔ یاد رکھیں، بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں اس گھر میں یہ تین مسئلے ضرور ہوں گے۔ نمبر 1 بیماری، نمبر 2 بے برکتی اور نمبر 3 نحوست۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ سچ تمام برائیوں کا علاج ہے، سچی بات کہنا اور سننا عبادت ہے، سچائی جھوٹ کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔ کچھ رشتوں کی خاطر اگر ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں تو فرق نہیں پڑتا۔ روتے ہیں لوگ 2 دن کے پیار کے لیے، جس نے زندگی بھر پیار کیا اس ماں کو کیسے رلا لیتے ہیں لوگ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 چیزوں کی زیادہ عزت افزائی ذلیل کر دیتی ہے۔ نمبر 1 عورت، نمبر 2 خادم اور نمبر 3 گھوڑا۔ ہر رشتے کی قدر کیجئے اور خوب کیجئے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ زندگی میں مشکل وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے کیسے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پسپا نہیں کر سکتی، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں۔ ہر انسان کے پاس آنسوؤں کی ایک امانت ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن واپس کرنی ضروری ہے۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔